اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، بہار قرآن کا مہینہ جاری اور ساری ہے اور آج اس ماہ مبارک رمضان کی تیسری تاریخ ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام مومنین و مومنات کی طاعت اور عبادت کو قبول فرمائے۔ قرأت کے سلسلے کے اعتبار سے آج تیسرے رمضان کو عموماً لوگ تیسرا پارہ پڑھتے ہیں۔ تیسرے پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ تیسرے پارے میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ ہے اور دوسرا ابتدائی طور پر آل عمران، سورہ آل عمران کی آیات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کے بقیہ حصے کا بیان ہے اور 3 باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا، اس میں 2 بڑی آیتیں موجود ہیں اور دوسرا 2 نبیوں کا ذکر ہے، تیسرا صدقہ اور سود کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔ 2 بڑی آیتیں جن میں ایک آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جس کے ابتدا کو کلمۃ اللہ سے آغاز کیا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے اس میں جلالہ کے ذریعے اس آیت کا آغاز ہے اور تقریباً اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقریباً 17 بار ذکر ہوا ہے۔ دوسری آیت آیے مدائنہ ہے کہ جس میں تجارت کے احکامات کو اور قرض کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ 2 نبیوں کا ذکر، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ کرنے کا بیان آیا ہے اور احیاء موتا کے مردوں کو کس طرح سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کے مشاہدے کی دعا بیان کی گئی۔ اور دوسرے نبی حضرت نبی عزیر علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلا دیا تھا اور اس کے بعد اٹھایا، جو ان کی دوسری حیات قرار پائی۔ جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سے 2 بھائی ہیں کہ جو ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن مرے، لیکن ایک کی عمر 150 سال ہوئی اور دوسرے کی عمر 50 سال ہوئی، تو یہ وہی حضرت عزیر اور حضرت عزیز ہیں کہ جو جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر کے جب وہ تھے تو ان کو سلا دیا
اور 100 سال تک وہ سوتے رہے، اور ان کے دوسرے بھائی عزیز اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ جب حضرت عزیر کو بیدار کیا گیا تو 20 سال اور زندگی کرنے کے بعد حضرت عزیر کا اور حضرت عزیز کا ایک ہی دن انتقال ہو گیا۔ لہذا حضرت عزیز کی عمر 150 سال قرار پائی اور حضرت عزیر کی 30 سال اور 20 سال ملا کر 50 سال کی زندگی قرار پائی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو سلا دیا تھا، موت کی نیند کہا جائے، چونکہ 100 سال تک سونے کا مسئلہ آتا ہے۔ تیسرا بیان صدقہ اور سود کے سلسلے میں آیا ہے کہ صدقہ اور سود کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بظاہر صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے اور سود پر مال دینے سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اس کم مال کو خدا زیادہ شمار کرتا ہے اور سود کے مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرتی اخروی دنیا کا نقصان قرار پاتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ دوسرا حصہ تیسرے پارے کا آل عمران کے ابتدائی دور کا معاملہ ہے۔ اس کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ سے مناسبت رکھتا ہے یہ سورہ۔ دوسرا موضوع اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان کیے گئے۔ اہل کتاب سے مناظرہ اور مباہلہ اور مفاہمہ بیان ہوا ہے، اور انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا ہے آخری نبی کے لیے۔ سورہ بقرہ سے سورہ آل عمران کی مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے اور اہل کتاب سے خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے اور آل عمران میں اکثر سخن نصارہ کی طرف آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے کہ جس میں 313 افراد نے 1000 کی فوج کو شکست دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے، اور تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کے عطا ہونے کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے واقعات کا بیان ہوا ہے۔ تیسرا مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ۔ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع اور خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ یہ کلمات تھے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کو دونوں نے پڑھا۔ انبیاء سابقین سے عہد۔ انبیاء سابقین سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ جب آخری نبی تمہیں پکارے تو تمہیں اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے یا ان کی مدد کرنی ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کے تیسرے پارے کا یہ مفہوم آج آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ موضوعات اور یہ باتیں اس کا خلاصہ ہے۔ آج 3 تاریخ ہے اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہر روز کے لیے ایک دعا کو ماہ مبارک رمضان میں
بیان فرمایا ہے۔ تیسرے دن کی دعا اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر ننزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ اے بارے لا اس دن مجھ کو ذہن اور بیداری عطا فرما، اور مجھ کو اس دن بے وقوفی اور جہالت سے دور رکھ، اور میرے لیے ہر اس نیکی میں جو اس روز نازل کرے گا اس میں حصہ فراہم قرار دے۔ تجھے تیری بخشش کا واسطہ اے بڑے جود و بخشش والے۔ اس دعا کے اہم مطالب، پہلا مسئلہ ذہانت اور بیداری کی طرف ہے، دوسرا مسئلہ بے وقوفی اور جہالت اور گمراہی سے دوری کی دعا کی گئی ہے، اور تیسرا آج کے دن نازل ہونے والی تمام نیکیوں میں حصے داری کی بات کہی گئی ہے۔ سب سے پہلے اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، اللہم کے ذریعے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہم ارزقنی، آپ دعاؤں میں یہ رزق کا ذکر ضرور سنیں گے۔ آخر رزق کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ عام طور سے جو چیز انسان کے کھانے اور پینے سے متعلق ہوتی ہے انہی کو رزق کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں رزق کے معنی عام ہیں۔ کبھی نعمتوں کی عطائے جاری کو رزق کہا جاتا ہے، اور کبھی یہ عطائیں دنیاوی ہوتی ہیں تو کبھی یہ اخروی ہوتی ہیں، یعنی نعمت جاری کبھی دنیا میں کام آنے والی ہوتی ہے اور کبھی آخرت میں کام آنے والی ہوتی ہے، اور کبھی نصیب کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ دنیاوی عطا آیات و روایات میں دعاؤں میں ذکر شدہ معنوں میں رزق کے لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم، اے صاحبان ایمان، ہم نے جو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اسے کھاؤ۔ اس آیے کریمہ میں رزق سے مراد دنیاوی نعمتیں ہیں کہ جن کا تعلق خورد و نوش کی اشیاء سے ہے، اور خالق کائنات جنہیں اپنی مخلوقات کو مسلسل عطا فرماتا ہے۔ اخروی عطا کسے گئے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والے کو ہرگز مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔ یہ رزق اخروی، نعمت اخروی سے مراد لیا گیا ہے۔ نصیب اور قسمت، ماہ مبارک کے رمضان کی متعدد دعاؤں میں یہ جملہ موجود ہے کہ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، خدایا مجھ کو اپنے بیت حرام سے کہ حج کا توفیق عنایت فرما، یعنی حج بیت اللہ مجھے نصیب فرما۔ در حقیقت حج بیت اللہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جو اس ماہ مبارک کی شبہائے قدر میں بندے کی قسمت و تقدیر میں لکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دعا میں جو جملہ آیا ہے کہ ذہن و تنبیہ، ذہن و تنبیہ خالق کی وہ نعمت ہے کہ جسے بندہ آج کے دن اپنے لیے نصیب ہونے کی دعا مانگ رہا ہے۔ ذہن، فہم و ادراک کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان مطالب کو سمجھتا ہے اور یاد رکھتا ہے، اور تنبیہ سے مراد جو کہ دعاؤں میں ذکر ہوتا ہے، تنبیہ سے مراد جو ہے قلبی بیداری ہے، اور اس کی ضد
غفلت ہے۔ غفلت کے مقابلے میں آنے والی جو انسان کی قلبی بیداری ہے کہ وہ دل کھول کے سویا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ظلم اپنے کمال پر پہنچا ہوا ہے۔ پھر بالخصوص ابھی اس وقت فلسطین میں جو چھوٹے بچوں کے ساتھ اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پوری دنیا اس کو روز دیکھ رہی ہے، لیکن بطور انسان کسی کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں ہو رہا ہے کہ اب اس کو روک دیا جائے، اور دو ذہنوں کی لڑائیوں میں ان خاموش بے زبان اور شیرخوار بچوں کا کیا قصور ہے۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ اس پر گفتگو کریں اور اس ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے عالم برادری سے اس بات کا تقاضا کریں۔ خداوند کریم کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ذہن ہے، اور جس انسان کا قوت حافظہ اور ادراک تیز ہوتا ہے اسے ذہین کہتے ہیں۔ خداوند کریم معصیت اور گناہوں کی وجہ سے جس طرح دیگر نعمتیں چھین لیتا ہے، اسی طرح انسان کا حافظہ اور اس کی ذہانت بھی گناہوں کی بنیاد پر اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا جملہ آیا ہے وہ وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاحَةِ وَالتَّمَوِيعِ۔ سفاہت حماقت کو کہتے ہیں، بے وقوفی کو کہتے ہیں، جہالت کو کہتے ہیں، اور اس کی ضد اس کے مقابلے میں حکمت ہے۔ انسان کو حکمت سے کام لینا چاہیے، کسی بھی بات کو سوچ سمجھ کر انجام دینا چاہیے، اور تموی یعنی کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کے برخلاف دکھانا، گویا حق کو باطل کا لباس پہنانا، یعنی حقیقت سے بھٹک جانا اور گمراہ ہو جانے کو کہتے ہیں۔ آج کی اس دعا میں خالق کائنات کی بارگاہ میں بندہ مومن کی یہ درخواست ہے کہ بار الہ آج مجھے حماقت اور گمراہی و جہالت سے دور رکھنا۔ جتنی چیزیں خلاف حکمت ہیں اور حقیقت ہیں وہ سب کے سب حماقت اور گمراہی پر مبنی ہیں۔ فضول گفتگو کرنا حماقت ہے، غیبت کرنا حماقت ہے، اور فضول کاموں میں خود کو مصروف رکھنا حماقت ہے۔ ان تمام چیزوں سے انسان یاد خدا اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دعا کا حصہ ہے اس میں بیان کیا گیا ہے وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ نُنزِلُ فِيهِ۔ خیر و شر کے معنی کیا ہے؟ عربی میں خیر اس چیز کو کہتے ہیں جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے اور اپنے لیے طلب کرتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کی طلب سچی ہو، یعنی طلب فطری ہو، چونکہ کبھی کبھی انسان جھوٹی اور غیر فطری طلب کی بنا پر شراب کو چشمہ سمجھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ابو علی سینا نے بھی اپنی کتاب شفا میں خیر کی یہی تعریف کی ہے کہ خیر یعنی وہ چیز جس میں ہر کسی کو رغبت ہوتی ہے، جیسے عقل، عدالت، عزت، شرافت وغیرہ، یہ ان چیزوں کا ہر کوئی طلبگار ہوتا ہے۔ خیر کے مد مقابل شر ہے۔ شر یعنی کسی بھی چیز میں اس کے ذاتی کمال نہ ہونا۔ ایسی صورت میں شر ایک عدمی امر ہے۔ اسی لیے علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ لیس الشر الا عدم الخیر، شر ایک وجود کا نام نہیں ہے بلکہ خیر کا نہ ہونا ہی شر ہے۔ ہاں، اس خیر کا نہ ہونا شر ہے، جس کے ہونے کی اس میں صلاحیت اور استعداد موجود ہو، یعنی مطلق خیر کا نہ ہونا شر نہیں ہے
لہٰذا علامہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ خیر و شر کے درمیان ملکہ اور عدم ملکہ کی نسبت ہے، یعنی ایک جانب وجود ہے تو دوسری جانب اسی وجود کا نہ ہونا ہے۔ خداوند منان سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہر خیر میں ہمارا حصہ قرار دے اور ہر طرح کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ خداوند منان آپ تمام مومنین مومنات کی طاعت اور عبادت کو قبول فرمائے اور اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کی تمام مطلوبات شرعیہ کو قبول فرمائے، اور بالخصوص CNN چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، تمام مریضان کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ فرمائے، تمام جوانوں کو علم کے نایاب گواہر سے آراستہ فرمائے، تمام بچے بچیوں کے نیک نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔